الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اللہ تعالی نے اس کائنات میں بہت بڑی تبدیلی کا فیصلہ فرمایا اور اللہ ایسے فیصلے کرتا ہے کہ انسانی عقل اس فیصلے کی گتھیاں قیامت تک نہیں سلجھا سکتی. اس کی ذات پاک، اس کے افعال نقائص سے مبرہ، اس کے کام انوکھے اور اس کی قدرت اور علم ہر جگہ پہ حاوی اور سائر. اور فیصلہ یہ کیا کہ اس پوری کائنات میں صرف ایک آدمی ایسا پیدا کیا جائے، ایک بچہ دنیا میں بھیجا جائے، اور وہ بھی اس شخص کے گھر میں بھیجا جائے جو بادشاہ کے دربار میں اور شرک کا بڑا پرچارک ہے. اور آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا اور اللہ نے اس کا دل بہت پاک بنایا اور اللہ نے یہ سمجھایا کہ جب انسان اپنی نیکی پر غرور کرتا ہے تو اللہ اس سے توفیق چھین لیتا ہے، تاکہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ نیکی کا کرنا یہ میرا کمال نہیں ہے، کمال اس کا ہے جس نے توفیق بخشی. اور جب نیکی کرے اور پھر بھی شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کی رحمت اس نیکی کو بندے کے ساتھ منسوب کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، تم نے کیا ہے، تمہارا کمال ہے، اور تم نے جو کچھ ہمارے واسطے کیا ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس لیے آزر کے گھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے دکھایا دنیا کو کہ جتنی بھی باتیں تم کرتے ہو اس شخص کو دیکھو، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب اپنے پروردگار کے پاس نروگا دل لے کے آیا. روگ لگ جاتا ہے دلوں کو، اور سب سے بڑا روگ انسان کا اپنا نفس ہے. اس نفس کو کچلے اور اس نفس کے لیے صحیح جسے چھتر کہتے ہیں ہاتھ میں رکھے، یہ نفس سر اٹھائے تو زور سے اس کے سر پہ مارے کہ ابھی تک مرے نہیں. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ ایسا بیماریوں سے پاک دل کو لے کے اپنے پروردگار میں آیا. دوسری جگہ فرمایا شاکر لانعمہ، اور ابراہیم بڑا شکر ادا کرنے والا تھا کہ ہم نے اس پہ مہربانیاں کی. اجتباہ، ہم نے اسے چن لیا. اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا، اللہ کا انتخاب نقائص سے مبرہ ہوتا ہے، اور اللہ کا انتخاب وہ ایسا کہ پوری کائنات کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو کیسی لاجواب چیز چنی ہے. اجتباہ، ہم نے ابراہیم کو چن لیا. اور اس چناؤ کے بعد دنیا کی کوئی آزمائش نہیں تھی جو اس شخص پہ آئی نہ ہو
لوگوں نے اس سے جھوٹا کہا، باپ نے گھر سے نکال دیا، اور اتنی شدید حالت تھی کہ اس نے کہا واہجرنی ملیہ، میری نظروں سے دور ہو جا، میرے گھر سے نکل جا، اس لیے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا تھا، اور اس کا باپ صرف بت پرست ہی نہیں بت تراش بھی تھا۔ اللہ نے بتایا کہ کیسے وہ مردوں کے ہاں اور مشرکوں کے ہاں زندہ اور توحید کے پرچارک جنم لیتے ہیں، اور اللہ نے دکھایا کہ کیسے نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد ان کا بیٹا ہو گیا۔ یہ سب اس کی قدرت میں ہے، اور جو چاہے سو کرے، کس کی مجال ہے کہ اس سے پوچھ سکے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے اور کائنات پر غور کرتے رہے، یہ وہ غور اور مراقبہ ہے جس پر صوفیہ زور دیتے ہیں، اور اللہ بار بار کہتا ہے کہ تتفکرون، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو غور نہیں کرتے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو لوگ اشیاء کے حقائق کو نہیں دیکھتے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو آنکھوں والو آنکھیں کھولو، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، جو آنکھوں والے ہیں کھول کے آنکھیں دیکھیں، اس کائنات میں کتنی سبق سیکھنے کی چیزیں۔ اور پھر اللہ نے انہیں کہا کہ وہ اس کے اس گھر میں جائیں جس گھر کو صدیوں میں وہ مرجعیت اور مقبولیت نہیں ملی، اور اس کی دیواریں ڈھہ پڑی ہیں، اور اس کی بنیادیں اٹھائیں، اور وہ پہلی مرتبہ حاضر ہوئے، اور اللہ نے انہیں بتایا کہ یہاں پر ایک مرکز قائم کرنا ہے، ایک سینٹر قائم کرنا ہے، اور پھر دوسری جگہ بتائی، اور پھر خدا نے انہیں تیسری جگہ بتائی۔ پہلا مقام ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا تھا، جہاں آج بیت المقدس اور مسجد اقصی ہے۔ پھر دوسرا مقام اللہ نے انہیں دیا جو بیت اللہ ہے، بیت المقدس میں بھی قربانی ہوئی، اللہ نے وہ لی اور قبول فرمائی، بیت اللہ میں بھی قربانی ہوئی، اللہ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ بیت المقدس میں اللہ نے کنواں دیا جس میں بڑا پاک پانی تھا، اور پھر اللہ نے بیت اللہ میں زمزم دیا، اور اللہ نے ان کے بیٹے اسحاق کو کہا کہ جو اس گھر میں آئے گا اللہ اسے پاک کر دے گا، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جو اس گھر میں آئے گا اللہ اسے پاک کر دے۔ سبحان اللہ، دونوں جگہ سہولتیں اللہ نے فراہم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ میں آئے تو ان کا بیٹا بہت چھوٹا تھا، اور انہوں نے کہا اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا، اور پھر وہ قربانی کا واقعہ جو آپ سن چکے ہیں اس کے دہرانے کی کچھ ضرورت نہیں۔ اور پھر آئے وہ جب ان کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا اور ان کی والدہ نے شادی کر لی تھی، اور سب جانتے ہیں کہ اس بچے کی ماں کس بے قراری سے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، اور اس سے کہا ہے پروردگار یہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی پیچھے جا رہی ہے، بچہ بڑا چھوٹا ہے، وہ بار بار کہتی ہے کہ آپ ہمیں اس جنگل میں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ چپ ہیں کچھ نہیں بولتے۔ اور آخر اس سے کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے یا آپ کا اپنی رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ اس سے کہا چلے جائیے، اذ اللہ یوری، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اور پھر پیاس اور پانی کا نہ ہونا اور اس ماں کا دوڑنا، یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ کی سینٹر قائم کرا دے دین کے، اور اللہ کو صدیوں میں کام لینا مقصود ہو، اور اس کے بانی مبانی وہ سمجھیں کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے اور اللہ کا انتخاب ہے۔ انگاروں پر لوٹنا پڑتا ہے، اور اپنی عزت بیچ کر اور عزت کو ختم کر کے اور مال کو ختم کر کے اداروں کی بنیاد پڑتی ہے۔ اتنی بڑی قربانیاں دینے والے ہزاروں میں اکا دکا لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی نظر انتخاب پڑی اور کہا بیوی کو بھی چھوڑ جاؤ، بچے کو بھی چھوڑ جاؤ، باپ ہے، شوہر ہے، اور وہ بھی وہ دل ہے جو پوری انسانیت کے لیے تڑپتا ہے، بے قرار ہے، اور وہ چل پڑا۔
اور جاتے ہوئے دعا مانگتا ہے، اور پہلی دعا اس سے کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، اللہ مکہ میں امن قائم ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے دکھایا، اور پھر وہ آئے، اور پھر ان کے بیٹے کی شادی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی، پھر وہ بڑے ہو گئے، پھر وہ آئے اس سے ابراہیم علیہ السلام، اور مکہ مکرمہ میں ان کا آنا کئی مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب اسماعیل کو چھوڑنے آئے، پھر جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر آئے ہیں وہ تیسری مرتبہ، اور ان کے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی، وہ گھر گئے اور پوچھا کہ اسماعیل کہاں؟ غالباً ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس سے کہا کہ اسماعیل، بیوی نے کہا کہ جنگل میں گئے ہیں۔ ان کا کیوں گئے ہیں؟ اس کا شکار کرنے۔ ان کا کیسے گزر ہو رہا ہے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس نے شکایت کی، حالات کی اور ایام کی، دنوں کی۔ جو لوگ دنوں کی شکایت کرتے ہیں اور جو لوگ معاشرے کا جرت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ لوگ اپنی ہمت کو بلند کریں۔ ابراہیم علیہ السلام بلند ہمت آدمی، بلند ہمت جواب سننا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کیا کریں، سخت تنگی ہے، اسماعیل کچھ کماتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سنتے رہے اور فرمایا کہ اچھا اسماعیل آئے تو اسے میرا بتانا اور یہ کہنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ چوکھٹ بدل لے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، اور یہ صحیح احادیث میں آیا ہے بخاری وغیرہ میں، گھر داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ یہاں سے کسی آدمی کی خوشبو آتی۔ جو اللہ کے بندے ذکر، اذکار، مراقبات، تعلق مع اللہ، نماز، زندگی اس میں گزار دیتے ہیں، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی چلا گاہوں اور ان کی عبادت گاہوں سے انہی کے انوار برستے ہیں۔ یہ اصل ہے۔ اسماعیل بولے اور کہنے لگے خوشبو آتی ہے جیسے کوئی اچھا مرد برکت والا یہاں آیا ہو۔ اسے سب کچھ بتایا اور کہا یہ میں نے کہا اور انہوں نے اس طرح فرمایا۔ تو کہنے لگے کہ وہ تو میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ چوکھٹ بدل لوں، مطلب یہ کہ تمہاری رخصتی اور پھر اس کے بعد دوسری شادی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ایک مدت کے بعد آئے اور پھر ان کا بیٹا شکار کے لیے گیا ہوا تھا اور وہی مکالمہ ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹے کیسی گزر ہو رہی ہے؟ بہو نے جواب دیا، اس کا حضرت اللہ کا شکر ہے، زمزم ہے پی لیتے ہیں، یہ گوشت دے آتے ہیں شکار کر کے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بٹھاؤ، اور اس سے بٹھایا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میں کچھ پیش کرتی ہوں، اور گوشت اور پانی لے آئے، اور جب وہ رکھا سامنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا اللہ مکہ مکرمہ میں پانی میں زمزم میں برکت دے دے، اور اے پروردگار گوشت میں یہاں برکت دے دے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دادی کے گھر اس دن غلہ نہیں تھا، اگر غلہ ہوتا، گندم وغیرہ وغیرہ جو غلے شمار ہوتے ہیں، فرمایا وہ لے آتی تو اس کے لیے بھی دعا ہو جاتی اور اس میں بھی برکت ہو جاتی۔ میری دادی کے پاس اس دن دو ہی چیزیں، چنانچہ ان دو چیزوں کے لیے دعا ہو گئی۔ تیسری دعا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ وارزقہم من الثمرات، اللہ مکہ والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں اصل خوراک جس میں اللہ نے برکت دی ہے وہ زمزم ہے، گوشت ہے اور پھل ہے۔ آپ جب جائیں بس ان تین چیزوں کو خوب کھانا چاہیے، گوشت کھانا چاہیے بشرطے کہ ڈاکٹر سے منع نہ کیا ان چیزوں سے، اور زمزم پینا چاہیے،
اور اس کے ساتھ ساتھ پھل کھانے چاہیے. یہ تین چیزیں اصل مکہ کی غذا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اگر غلہ اس دن ہوتا دادی دعا کرا لیتی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 2500 سال پہلے. وہ 2500 سال پہلے جو دعا ہوئی تھی اس کی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود محسوس فرماتے. اس لیے اللہ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے، نسلوں میں جا کر اس کا ظہور ہوتا ہے. دادا پردادا نکر دادا کون دعا کر گیا کہ اللہ میری اولاد کو صالح اور نیک بنا. 4-5 صدیاں گزر گئیں، اب اس کے بعد اس کی دعا قبول ہوئی. کون جانتا ہے کہ کس نے میرے لیے کیا دعا مانگی تھی؟ کون جانتا ہے کہ جو رزق مجھے مل رہا ہے اور نماز کی توفیق اور خدا کی عبادت کی توفیق یہ کس کی دعاؤں میں اور شب گزاری میں میرا حصہ تھا؟ کس نے میرے لیے اللہ سے بے قراری سے دعا مانگی تھی اور آج وہ قبول ہو گئی ہے. لیکن عالم ارواح زمانہ کوئی فرق نہیں رکھتا ہزاروں سال پہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ دعوت و بھی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو 2500 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور عبداللہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا. یہ ہے مکہ، یہ ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے. اور اس کا پروردگار دنیا بھر میں جہاں اچھا رزق پیدا ہو، اے پروردگار اس رزق وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو دے دے اور اللہ ان لوگوں کو پھلوں کے ذریعے رزق دے. اور پھر انہوں نے دعا مانگی اور انہوں نے کہا وَاجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی محفوظ فرما اور اے پروردگار میری اولادوں کو بھی ان بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما. إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے پروردگار ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا. اور اللہ میری اولاد میں سے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اللہ جو میرے نقش قدم پر چلے وہ میرے ہی ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین میرا ہے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. یہ جو اتنی محبت کا اظہار فرمایا وہ یہی ہے. انہوں نے کہا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اللہ جو میری راہ پر چلے، خدایا تیری توحید کا کام کرے، تیری ذات و صفات میں تجھے اکیلا مانے، اور اے پروردگار جو اس دین کی جد و جہد کرے وہ میرے ہی نقش قدم پہ ہے. ومن عصانی، اور اللہ جو میری راہ کے علاوہ دوسری راہ اپنائے بد دعا نہیں دی. کہا اللہ آپ مغفرت فرمانے والے ہیں، اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہا وہ برا ہے یہ ہے وہ ہے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام قرآن ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم بڑے ہی نرم مزاج کا تھا. اب واہ میری محبت میں ہائے ہائے کرتا تھا، آہیں بھرتا تھا، منیب بڑے ہی دل کا تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایک جگہ فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا ایسا دوست بنا لیا تھا کہ اس کی محبت کسی کے دل میں ہمارے دل میں چلی گئی. اللہ اس سے پاک ہے کہ ہم اس کے دل ہاتھ اور یہ چیزیں بیان کریں، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی تھی. اللہ نے کہا ہم نے اس بندے سے ایسی محبت کی، اور اللہ نے فرمایا ہم نے اسے جھنجھوڑا. اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور موسیٰ تمہیں پتہ ہے نبوت دینے سے پہلے ہم نے اتنے سخت حالات تم پر بھیجے کہ تمہیں ہم نے جھنجھوڑ کے رکھ دی. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں، اتنا آسان نہیں ہے. اللہ جب کام لیتا ہے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے اور جھنجھلا جاتا ہے آدمی، اور اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، جو مرضی تم پہ بیتے ہم نے انتخاب کر لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب ہوا اور مکہ میں یہ سینٹر انہوں نے قائم کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس میں برکت دی، ان کھانوں میں برکت دی، ان کی اولاد میں برکت دی، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل اور ذریت میں پیدا ہوئے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج میں گیا
تو ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا، وہاں جو بیت اللہ ہے فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں ٹیک لگا کے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے جبریل نے کہا سلم علیہ ابو کا ابراہیم، انہیں سلام کیجئے، آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے یہ۔ میں نے سلام کیا تو اٹھ کے مجھ سے ملے، مجھے کہا میرا بڑا اچھا بیٹا آیا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا جب انہوں نے طواف کا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی روح نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلبلی مچ گئی فرشتوں میں، فرشتے دوڑ پڑے کہ ابراہیم کے ساتھ طواف کریں۔ جبریل امین جیسے فرشتے، اللہ کے بڑے بڑے مقرب فرشتے، کھلبلی مچ گئی اور تیزی سے آگے بڑھے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ طواف میں شرکت کر سکیں۔ یہ اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے صدیقاً نبیّا، بڑا سچا تھا اپنے عہد و پیمان میں